السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے تعریف میں میری کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آئی نو غالب مور دین ذوق اینڈ مور دین بہادر شاہ ظفر۔ جاہلوں نے کیا کیا مطلب نکال لیے ہیں غالب کے شعر کے، سب غلط۔ مونا ڈارلنگ، میرا نام مونا نہیں ہے جی، انور مقصود اوہ کا۔ معاف کرنا، ایک کہانی مونا کی کم وقت پیٹر کے ساتھ میں فرار ہو گئی۔ خیر، پورے پروگرام میں ہو سکتا ہے میں تمہیں یہی کہہ کے مخاطب کروں، اب تک وہ اگر ہوتی تو کچھ ایسی ہی لگتی۔ تو میں کہہ رہا تھا غالب کے بارے میں، مونا ڈارلنگ، غالب کے شعر کے جتنے بھی مطلب نکالے سب غلط۔ جو کچھ غالب اپنی ذاتی زندگی میں کرتے تھے، ہائے 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 ہائے، وہی شعری شکل میں ڈھال دیا کرتے تھے۔ دیکھو پیٹر، اب میرا مطلب ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں نہ فلسفہ تھا اور نہ گہرائی، پلین شاعری تھی بالکل، لیکن تھی بہت زبردست۔ آپ نے غالب کے لیے پی ایچ ڈی بھی کی تھی، مطلب آپ نے پیپر لکھا تھا، مگر وہ منظور نہیں ہوا۔ کیا بتاؤں مونا ڈارلنگ، جام شورو یونیورسٹی والوں نے میری تھیسس میں پلہ رکھ کے میرے سامنے دوسروں کو پیش کر دیا۔ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت برا لگا، تھوڑا سا بھلا بھی لگا۔ بقول غالب کہ وہ کیا ہے پرخار دیکھ کر جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار۔ بہت خوب۔ میری یادداشت تھوڑی تھوڑی کمزور ہے لیکن شعر تمام یاد ہیں۔ جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں انور، کہ اگر اس زمانے میں انگریز اگر پلہ مچھلی کھا لیتے تو یقین جانو مونا ڈارلنگ کہ وہ چمچے سے کھاتے، کانٹوں کو بھول جاتے، دائیں گال میں چھوٹا سا مچھلی کا پیس اور بائیں گال میں 2000 کانٹے، لیکن ویری ٹیسٹی۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، 6 مہینے پہلے میں نے کھائی تھی، لیکن مونا ڈارلنگ کانٹے ابھی تک نکل رہے ہیں۔ آپ غالب پر بات کر رہے تھے، پلہ کہاں سے آ گئی؟ غالب کے ہم پلہ شاعر کوئی بھی نہیں تھا مونا ڈارلنگ۔ غالب کے ہم پلہ اور بھی شاعر تھے، مگر پتہ نہیں کیوں جاہل غالب کو نمبر 1 شاعر کہتے ہیں۔ تم مجھے اس کا کوئی شعر سناؤ، میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں گا۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ ذرا آہستہ دوڑو مونا ڈارلنگ۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ واہ، غالب کی بیگم کو تو تم جانتے ہوگے، جی نہیں۔ جمیل الدین علی کی فرسٹ کزن تھی۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ بالکل سادہ سے معنی ہیں۔ ایک شام کا ذکر ہے، 7:30 بج رہے تھے، غالب غالباً ٹناری میں تھے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی، بیگم آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں۔ جیسے ہی آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں غالب کو آ گئی چھینک۔ بیگم چیخیں، مرزا کیا ہو گیا ہے، تمہاری آنکھ میں خون اتر آیا ہے۔ جانتے ہو مونا ڈارلنگ غالب نے کیا کہا؟ غالب نے کہا کہ لہو کا کام صرف رگوں میں ہی مٹر گش کرنا نہیں ہے، آنکھ میں بھی آ جانا چاہیے۔ اسی بات پہ انہوں نے یہ کہا جو تم کہہ رہے ہو، نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فلسفہ۔ شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ مقصد میں بیان کر چکا ہوں، اگلا شعر سنائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگلا شعر، میری سمجھ میں تو پچھلے ہی نہیں آیا۔ خیر، محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ تم مجھے بتاؤ، تمہاری سمجھ میں اس شعر کا کیا مطلب آیا؟ چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، پرانے زمانے کو یاد کر رہے ہیں مرزا۔
جب ان کو چمن کی سیر اچھی لگتی تھی، مگر اب پریشانیوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ چمن کی بات تو رہنے دیں، اب تو جو ہوا کے ساتھ پھولوں کی خوشبو آتی ہے وہ بھی مرزا کی جان پہ بن جاتی ہے۔ یقیناً تم نے جوش ملسیانی کو پڑھا ہوگا۔ اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ شعر کیا تھا؟ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ اب اس شعر میں غالب کو چھوڑ دو، میری مثال لے لو۔ مونا ڈارلنگ، برسوں سے میں گٹر باغیچے کے ساتھ رہتا ہوں۔ روزانہ میں جب وہ باغیچہ تھا تو سیر کے لیے جایا کرتا تھا، مگر جب سے وہ گٹر باغیچہ بنا ہے میں نے جو سیر ہے ڈسکنٹینیو کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے وہاں سے موتیا کی نہیں، موتیا کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس لیے میں نے سیر کو جانا چھوڑ دیا۔ غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا مونا ڈارلنگ، وہ کسی چمن میں سیر کے لیے جاتے ہوں گے اور دوسرے کسی اور وجہ سے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، جب موج صبا چلتی ہوگی تو غالب کی ناک میں بو آتی ہوگی جو غالب کا ناک میں دم کر دیتی ہوگی۔ اتنے سمپل شعر کو منحوسوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ اگلا شعر کیا ہے مونا ڈارلنگ؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ شعر جو تھا یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ مرزا نے ایک دفعہ مہدی مجروح کو ایک خط لکھا تھا۔ اصل میں پوسٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے اس زمانے میں ٹیلی گرام سروس بہت ہی آہستہ تھی، وہ کہیں اور پہنچ گیا خط۔ اسی خط میں مرزا نے اس شعر کی وجہ لکھی تھی۔ کیا غلطی تھی اس میں؟ تم تو جانتے ہو کہ مرزا کے کوئی اولاد نہیں تھی مونا ڈارلنگ۔ اگر یقین نہیں ہے تو کسی سے کنفرم کر لو۔ مجھے معلوم ہے مرزا کی اولاد نہیں تھی۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ غالب کی بیگم کے درد ہوا۔ انہوں نے کہا غالب درد ہو رہا ہے۔ مرزا نزدیک آیا اور سرگوشی میں کہنے لگے مونا ڈارلنگ کوئی خوشخبری؟ غالب کی بیگم نے کہا اے میاں باولے ہوئے ہو کیا؟ وہیں پہ یہ شعر ہوا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی وجہ کیا ہے۔ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وجہ کی جگہ پہ دوا لکھ دیا گیا۔ اگلا اسی غزل کا آخری شعر ہے، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بم پھاڑ رہا ہوں مونا ڈارلنگ، یہ شعر غالب کا نہیں ذوق کا ہے۔ میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بالکل، یہ ذوق کا شعر ہے۔ بے شک، میں نے جانا ہے کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں مفت ہے۔ ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یہ ذوق بالکل کا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مونا ڈارلنگ، ذوق کے علاوہ یہ بات کچھ نہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، چودھری دلشاد حسین کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کی ایک ہی کاپی چھپی تھی اور وہ کاپی میرے پاس ہے۔ اس میں انہوں نے تحریر کیا تھا، بہادر شاہ ظفر نے ایک دن مشاعرہ منعقد کیا اور ذوق سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے، غالب بھی آ رہے ہیں۔ جب ذوق کو پتہ چلا کہ غالب بھی آ رہے ہیں تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ بہادر شاہ ظفر سے کہا بادشاہ جی میں نے جانا۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر سے کہا بادشاہ جی میں نے جانا؟ اس لیے کہ ان کی چودھری دلشاد حسین سے بہت گہری دوستی تھی، یہ وجہ تھی۔ اچھا، غالب تو اس مشاعرے میں جب آ رہے تھے تو بلا معاوضہ، بادشاہ نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی تھی غالب کو، لیکن انہوں نے ذوق سے کہا کہ آپ آئیے، آپ کو پیسے ملیں گے، تو انہوں نے کہا میں نے آنا۔ اگلا